خوش نصیب ہو. توجہ کرنا، آپ کے دامن میں ایک رحمت کا موتی دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا جب رمضان المبارک کی تشریف جاوری کا وقت ہوا کرے، ایک دوسرے سے سینہ لگایا کرو، محبت سے بات کیا کرو. اگر کوئی شخص رمضان شریف میں سینہ نہیں ملا سکا، صحابہ نے عرض کیا حضور کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پہ ہے، وطن سے دور ہے. حضور نے فرمایا پھر عید کے دن نماز پڑھتے سب سے پہلے سینہ ملایا کرو. جب سینے سے سینہ مل جاتا ہے نفرتیں ختم ہو جاتی ہے، محبتیں جنم لیتی ہے. میرے پیارے نبی کریم نے فرمایا میری غریب امت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اس لیے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں خیال کیا کرو جب عید نماز پڑھنے جایا کرو پہلے فطرانہ ادا کیا کرو تاکہ کوئی غریب باقی نہ رہے. غریب بھی تمہاری خوشی میں برابر کا شریک ہو. میرے دوستوں فطرانہ ادا کرنا بہتر تو یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے فطرانہ دے دیا جائے تاکہ غریب لوگ بھی اپنی کوئی پونجی بنا سکیں. تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے ملتان میں ادارہ تحفظ فکر اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام میرے مکان پر تمام علماء اکٹھے ہوئے. انہوں نے مشترکہ طور پر یہ قرارداد پاس کی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے 7.5 روپے، کوئی کہہ رہا ہے 7.25 روپے. ہمارے علماء اہل سنت نے فیصلہ کیا ہے کہ فی کس 8 روپے دینا ہوگا. 8 روپے فی کس آدمی. اگر کسی کے گھر عید کے دن صبح صبح بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ والد کو ادا کرنا ہوگا. رسول اللہ فرماتے ہیں جو نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کر کے مسجد میں جائے گا حشر کے میدان میں محمد الرسول اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لواء الحمد والے جھنڈے کا سایہ عطا کر. اللہ. حضرت امام الانبیاء نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا فطرانہ ادا کرو. جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کا چاند نظر آ جائے ان سے جا کر مصافحہ کیا کرو، ان سے سینہ ملایا کرو، ان کو مبارک دیا کرو. جو جوان اور بزرگ اعتکاف میں بیٹھے ان سے اپنے لیے دعائیں کرایا کرو. حضرات آج کی تاریخ کا ایک تحفہ ہے، اگر اجازت ہے تو آپ کو وہ تحفہ دوں. میرے پیارے نبی کریم کے پیارے صحابی حضرت انس ہیں، حضور کو وضو کرایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، آپ کا چہرہ شاش بشاش تھا. ایک طرف میں آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا اور دوسری طرف میں ختم نبوت کے چاند کو دیکھا کرتا تھا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے پیارے نبی بڑے خوش ہیں. میرے دوستوں اللہ سلامت رکھ. میرے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں. آپ نے فرمایا انس ذرا قریب آ. جب قریب آئے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا کہا آج جمعے کا دن ہے، ابھی نماز جمعہ پڑھنے کی ہم تیاری کریں گے. میرے مدینے والے پیغمبر نے فرمایا انس میں محمد ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ تحفہ اپنے دوستوں کو دینا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا تحفہ ہے؟ فرمایا جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان سے جا کے کہہ دو نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کر سورت رحمان پڑھ لیا کرو. جب سورت رحمان پڑھ کر تم دعا مانگو گے، جو دعا بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو پورا کر دے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو تحفہ ہوا اعتکاف والوں کے لیے، جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ان کے لیے کیا تحفہ ہے؟ میرے مدینے والے نبی نے فرمایا جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے میں محمد الرسول اللہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ نماز جمعہ کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھا کریں، اور نماز جمعہ کے درود و سلام کے بعد چاہے مکان میں، چاہے دکان میں، چاہے مسجد میں بیٹھ کر سورۃ البقرہ پڑھ لیا کرے. سورۃ البقرہ آخر کافی لمبی سورت ہے. جو شخص سورۃ البقرہ پڑھ کر دعا مانگے گا مانگنا اس کا کام ہے، دینا میرے اللہ کا کام ہے. اللہ میرے بھائیوں یہ آخری جمعہ ہے، جمعہ مبارک. ایک دفعہ آواز ہے جمعہ، سینے سے زور نہیں لگا، جمعہ اندر باہر سب جمعہ. یہ آواز اس لیے کہلوا رہا ہوں کیا پتا اگلے سال ہم ہو یا نہ ہو، ہماری آواز مسجد میں گونجے گی حشر کے میدان میں. رمضان کا آخری جمعہ
ایک اور ہے آخری جمعہ، آخری جمعہ، آخری جمعہ، پیغام نبی مبارک، پیغام نبی، پیغام نبی، پیغام نبی، رمضان شریف کا پیغام کہہ دو زندہ باد۔ میرے نبی کا پیغام یہی ہے، فطرانہ ادا کرنا، یتیموں کا مال نہ کھانا، ماں کے سامنے چیخ کے نہ بولنا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی ہم سب نماز عید اسی مسجد جنازے گاہ میں ادا کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ٹھیک 7:15 بجے میں تقریر شروع کروں گا اور ٹھیک 8 بجے ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ میں آپ کے خدمت عالیہ میں ایک خصوصی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نماز جمعہ کے بعد عربی میں سلام پڑھیں گے، اور عربی میں سلام پڑھنے کے بعد جو دعا مدینہ شریف کی مسجد میں لیلۃ القدر کو اور آخری جمعے کو پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی پڑھیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں، کوئی دوست آج جلدی نہ کرے، بالکل جلدی کرنے کی آج ضرورت نہیں ہے۔ ہم عربی سلام بھی پڑھیں گے اور دعا میں نہیں مانگوں گا بلکہ آپ سے دعا پڑھواؤں گا۔ تو آپ میں سے کوئی آدمی نہ جائے، دعا میں شریک ہو کے جانا۔ نماز کے بعد جنازہ پڑھیں گے، جنازہ آیا ہوا ہے اور وہ واجب ہے، اس لیے ہم نماز جنازہ پڑھ کر کوئی آدمی نہ جائے۔ عربی میں درود و سلام ہوگا، سب سے پہلے ہمارے صوفی نعمت علی صاحب درود و سلام پڑھائیں گے، اس کے بعد عربی میں درود و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے گھر کی احمد آئے میری وسطیاں، میرے گھر کی احمد آئے میری وسطیاں، تاؤ پاک تاؤ پاک ملاد منائے میری وسطیاں، تاؤ پاک ملاد منائے میری وسطیاں، میرے ہم نشاد میں، میرے ہم نشاد میں، ہم کی نیا آباد میں، رب رل گئی رب رل گئی، کو رنگ لائے میری وسطیاں، رب رل گئی کو رنگ لائے میری وسطیاں، جب جھلے پاک حضور، ہاں جب جھلے پاک حضور، ہاں نور چلے پر نور، ہاں نور چلے پر نور، ہاں میڈی پہ بخش سوائے میری وسطیاں، میرے گھر کی احمد آئے میری وسطیاں، آج درود سلام پڑھو، جن بخشش نعام پڑھو، رب سب دی راہ رسائے میری وسطیاں، رب سب دی راہ رسائے